رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے عبادت میں اضافہ کر دیا۔ اللہ پاک سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی کی دعائیں شروع کر دیں۔ اس دفعہ تاشقند میں تراویح وغیرہ کا مسجدوں میں باقاعدہ بندوبست کیا گیا۔ شہری پولیس بھی ہر مسجد کے باہر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہوتی۔ تاہم یہاں دن میں دکانیں، ریسٹورانٹ اور کیفے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں۔ جس کی مرضی ہے روزہ رکھے اور جس کی مرضی ہے نہ رکھے۔ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا، البتہ سہولتیں مہیا کرنا ضروری ہیں۔ روزہ داروں اور عبادت گزاروں کے لیے مسجدوں اور دیگر اجتماعات میں حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن مدد کرتی ہے۔ رمضان سے قبل ازبکستان میں نوروز کی تقریبات منائی گئیں۔ پھر پاکستانی سفارتخانے میں یوم قرارداد پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی۔ نئے سفیر صاحب کی آمد ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تاشقند میں ہی نہیں بلکہ بشکیک کرغزستان میں بھی نئے پاکستانی سفیر تشریف لائے ہیں۔ لیکن جب سے رمضان وارد ہوا ہے تب سے افطار پارٹیوں کا دور دورہ ہے۔ ہماری ریگولر افطار پارٹی تو اپنے دوست رانا ریاض کے گھر ہوتی ہے، تاہم مختلف دوستوں نے بھی افطار پارٹیاں منظم کی۔ مثلا ایم وحید، مسٹر ارشاد، کلیم اللہ، سلیم اللہ برادران اور عزیز دوست ابراہیم خان اور گل نواز خان وغیرہ نے روزے کھلوانے شروع کیے اور ثواب کمایا۔ نوروز کا فیسٹیول نہ صرف ازبکستان میں منایا جاتا ہے بلکہ ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، کرغزستان، قازقستان، آذربائیجان، منگولیا اور مغربی چین میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کو یہ لوگ عید کے فیسٹیول جتنی اہمیت دیتے ہیں اور یہ فیسٹیول 21 مارچ کو موسم بہار شروع ہوتے ہی منظم کیا جاتا ہے۔ یہاں خاص حلوہ سمالیاک بنایا جاتا ہے۔ گندم خاص طور پر گھر میں اگائی جاتی ہے اور جب پہلی سبز پتیاں پودے کی نکلتی ہیں تو مختلف میوے وغیرہ ڈال کر گول گول پتھروں کو کڑاہ میں ڈال کر کرچھوں سے ہلانا شروع کیا جاتا ہے۔ محلے کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور 24 گھنٹوں تک یہ عمل جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ سبز پتیاں ایک مزیدار حلوے میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو نہ صرف میٹھا ہوتا ہے بلکہ توانائی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ حلوہ ایک دوسرے کو تحفتاً پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ باغ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے گھر مہمان جاتے ہیں، بچے پارکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، پھولوں کے گلدستے ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ ازبکستان میں اس موقع پر 5 چھٹیاں منائی گئیں۔ یوں نوروز کا فیسٹیول خوب رنگ برنگ رہا اور لوگوں نے بہت تفریح کی۔ نوروز کی ان گہما گہمی میں ہمارے سابقہ سفیر جناب سید علی اسد گیلانی تاشقند سے پاکستان روانہ ہوئے اور نئے سفیر جناب احمد فاروق تشریف لائے۔ احمد فاروق صاحب اس سے قبل چین میں پاکستان کے سفارتخانے میں ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ یہاں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، اس لیے کہ چین ایک سوشلسٹ ملک ہے اور وسطی ایشیا ایک سابقہ سوشلسٹ معاشرہ ہے، اس لیے چین کا تجربہ ان کے کام آئے گا۔ سفیر محترم سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ انہیں تاشقند میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تعلیم یافتہ سفارتکار جناب ڈاکٹر سہیل نے ازبکستان کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ ہمیں فخر حاصل ہے کہ جوانی اور تعلیم کے دنوں میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ہم نوالا و ہم پیالہ رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ماسکو میں پاکستانی سفارتخانے میں ایک عرصہ تک پاکستان کی سفارتی خدمات سر انجام دیتے رہے اور سوویت یونین کے انتشار کے بعد وسطی ایشیا، کفکاز، بیلاروس اور یوکرین وغیرہ میں نئے پاکستانی سفارتخانے جوں ہی کھولے جاتے اور اولین پاکستانی وفود ان ممالک میں وارد ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کو ماسکو سے دوڑتے بھاگتے ان نئے سفارتخانوں اور ان نئے وفود کو سفارتی تعاون دینے کے لیے ہر جگہ پہنچنا پڑتا۔ میں تب تبانی گروپ میں کام کرتا تھا اور غیر سرکاری طور پر ان وفود اور نئے سفارتخانوں کے قیام کے بارے میں عمل کا حصہ دار بن جاتا۔ یوں اکثر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو جاتی۔ سرکاری اجلاسوں میں ڈاکٹر صاحب اور غیر سرکاری دوستانہ کارروائیوں میں ہم عمل پذیر رہتے۔ ہر جگہ آمنا سامنا ہو جاتا۔ جوانی کے تعلیمی سال تو پیچھے رہ گئے تھے اور ڈاکٹر سہیل اب ایک سفارتکار تھے اور ہم ایک بزنس مینیجر کے طور پاک وسطی ایشیا دوستی کو مہمیز دینے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ ویسے اگر ڈاکٹر سہیل اب کبھی تاشقند کے محلہ چلنزار کا چکر لگائیں تو نہ صرف اسے پہچان نہ پائیں بلکہ چکرا جائیں گے۔ وہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا ہاسٹل جو چلنزار میں تھا اب پہچاننا مشکل ہوگا۔ ہماری ڈاکٹر سہیل صاحب سے گزارش ہے کہ انہیں تاشقند کا احمد فاروق صاحب کے دورانیے میں ہی چکر لگانا چاہیے۔ وہ لازمی طور پر ایک حیران کن خوشگواریت کا شکار ہوں گے کہ وہ تاشقند کیسا تھا اور اب یہ کون سا سماج ہے۔ نئے سفیر جناب احمد فاروق نے آتے ہی یوم قرارداد پاکستان کی تقریب کا انتظام کیا۔ تقریب میں حسب معمول صدر پاکستان جناب علوی، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے پیغامات پڑھے گئے
और फिर सफीर साहब ने हाजरीन से खिताब फरमाया। हाजरीन में सफारतखाने का अमला और यहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी मौजूद थे। अक्वा पावर सिरदरिया के पाकिस्तानी इंजीनियर्स का एक वफ्द जनाब मजीद मुबशर अहमद की सरबराही में मौजूद था। तकरीब के बाद देर तक मेहमानों और सफीर साहब से बातचीत का दौर जारी रहा। इन दिनों किर्गिस्तान के सदर सैदर जब्बारोव ने नए पाकिस्तानी सफीर हसन अली ज़ेगम से मुलाकात की, जिसमें हमारे सफीर मोहतरम ने अपनी असनाद सफारत पेश की। सदर किर्गिस्तान ने पाकिस्तानी ज़लज़ला ज़दगान के लिए दुआ की। दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के मुल्क के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ रहमान अलवी का पैगाम किर्गिज़ अवाम के लिए सदर किर्गिस्तान को पहुँचाया गया। दो तरफा तलकात की मजीद बेहतरी के लिए ख्वाहिशात का इआदा किया गया। उधर यहाँ ताशकंद में उस फूड नुमाइश भी मुनक़द हुई। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी फूड कंपनीज ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया। नुमाइश में आने वाले उज़्बेक शहरियों ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। ये हकीकत है कि इस किस्म की नुमाइशें लोगों को आपके मुल्क की अशिया के बारे में सही मालूमात देने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होती हैं। पाकिस्तानियों को उज़्बेकिस्तान और दूसरे वस्ती एशियाई ममालिक में अपनी नुमाइशें बाकायदगी से लगाते रहना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान वीज़े देने के अमल को आसान बनाना चाहिए, परवाजें जारी करना चाहिए और एक दूसरे के साथ उनकी करेंसी में कारोबार करने का फार्मूला वज़ा करना चाहिए। ज़रूरी है कि हम चीन, तुर्की, जनूबी कोरिया और भारत से सीखें कि वो वस्ती एशिया में कैसे काम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, अगर आप वस्ती एशिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।